اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے لا ابالی گفتن عاشق ناصح و عازل را از سر عشق، یعنی عاشق کا عشق کی وجہ سے لاپرواہی کے ساتھ ناصح اور ملامت گر کو جواب دینا۔ اس نے کہا اے ناصح چپ ہو جا، اس قدر نصیحت نہ کر کیونکہ قید بہت سخت ہے، تیری نصیحت سے میری قید اور سخت ہو گئی ہے۔ اے دانشمند تو عشق کو نہیں جانتا ہے، جس پہلو سے عشق نے درد بڑھایا ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سبق نہیں پڑھایا۔ تو قتل سے نہ ڈرا کیونکہ میں اپنے خون کا بہت پیاسا ہوں۔ عاشقوں کی ہر گھڑی ایک موت ہے، عاشقوں کی موت ایک قسم کی نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کامل عاشق تھے اور درس کے بھی ماہر تھے، لیکن درد عشق کا انہوں نے کبھی درس نہیں دیا، تو معلوم ہوا کہ یہ کیفیت گفتی نہیں ہے، گفتنی نہیں ہے۔ عاشقوں کو موت سے نہیں ڈرایا جا سکتا، وہ خود اپنی موت کے خواہاں ہوتے ہیں۔ عاشقوں کی صرف وہی موت نہیں ہے جو زندگی ختم ہونے پر آتی ہے، بلکہ ان کی موت کی بہت سی قسمیں ہیں۔ سرخ موت ہے جو نفس کشی سے حاصل ہوتی ہے، سبز موت ہے جو پیوند لگی گدڑی سے حاصل ہوتی ہے، ایک سیاہ موت ہے جو مخلوق کی اذیت سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے موتو قبل ان تموتو، یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے وہ نور ہدایت سے 200 جانیں رکھتا ہے اور ان 200 کو ہر وقت قربان کرتا ہے، ہر ایک جان کے 10 عوض لیتا ہے، اس کے 10 گنا قرآن میں پڑھ لے، وہ محبوب چہرے والا اگر خون بہائے، میں ناچتا ہوا اس پر جان نثار کر دوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عاشق سینکڑوں جانیں رکھتا ہے اور ہر وقت ایک جان قربان کرتا ہے، اور اس کو ہر جان قربان کرنے پر 10 جانیں حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن میں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، یعنی جس نے ایک نیکی کی اس کو اس جیسی 10 حاصل ہوتی ہیں۔ اگر محبوب عاشق کو قتل کر دے تو یہ اس کے لیے انتہائی خوشی کا موقع ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے میں نے آزما لیا، میری موت زندگی میں ہے، جب میں زندگی سے نجات پا جاؤں گا تو ہمیشگی ہے۔ اقتلونی اقتلونی یا ثقات ان فی قتلی حیاتا فی حیات یا منیر الخد یا روح البقاء اجتذب روحی وجد لی باللقاء لی حبیب حبہ یشوی الحشا لو یشا یمشی علی عینی مشا، یعنی اے معتمدو مجھے قتل کر دو، مجھے قتل کر دو، بے شک میرے قتل میں زندگی در زندگی ہے۔ اے روشن روح، اے بقا کی جان، میری روح کو جذب کر لے اور مجھے ملاقات بخش دے۔ میرا ایک محبوب ہے جس کی محبت باطن کو جلائے ڈالتی ہے، اگر وہ میری آنکھوں پر چلنا چاہے چلے۔ فارسی میں کہہ اگرچہ عربی بہتر ہے، خود عشق کی دوسری سینکڑوں زبانیں ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عاشق کی یہ زندگی دراصل موت ہے اور موت ہی حقیقی زندگی ہے۔ چونکہ اہل وطن فارسی داں ہیں، لہٰذا فارسی میں اظہار خیال کر، اگرچہ فصاحت و بلاغت میں عربی زبان بڑھی ہوئی ہے،
داستان عشق کے اظہار کے لیے سینکڑوں زبانیں ہیں، لیکن ان کو سمجھنے والے کم ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب اس دلبر کی خوشبو مہکتی ہے یہ سب زبانیں حیران ہو جاتی ہیں۔ میں ختم کرتا ہوں، دلبر نے بات شروع کر دی، کان بن جا، اور اللہ درست بات زیادہ جانتا ہے۔ چونکہ اب ڈر سے عاشق نے توبہ کر لی، وہ مکاروں کی طرح سولی پر عشق کا سبق پڑھائے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ معشوق کی صفات کا بیان کسی زبان سے بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، عاشق کی زبان سے عشق کی داستان سنو۔ عاشق اگر داستان عشق بیان کرنے سے کسی مجبوری سے توبہ بھی کر لے تو اس کا اعتبار نہیں، وہ پھر اپنی توبہ سے توبہ کر لیتا ہے اور سولی پر داستان عشق بیان کرنی شروع کر دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ عاشق بخارا کو جا رہا ہے لیکن سبق اور استاد کے لیے نہیں جا رہا ہے۔ محبوب کا حسن عاشقوں کا مدرس بن گیا ہے، ان کی کتاب اور درس اور سبق اس کا چہرہ ہے۔ وہ چپ ہیں اور ان کی تکرار کی آواز عرش اور ان کے دوست کے تخت تک جا رہی ہے۔ ان کا سبق شور اور رقص اور جوش ہے، نہ کہ زیادات اور باب اور سلسلہ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس عاشق کی بخارا کی طرف روانگی سبق اور استاد کے لیے نہیں ہے، یہ تو جان قربان کرنے جا رہا ہے۔ عاشق کا استاد تو حسن دوست ہے اور اس کی کتاب معشوق کا چہرہ ہوتا ہے۔ زیادات امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی مشہور کتاب ہے۔ باب کتاب کا نام ہے، سلسلہ کتاب کا نام ہے۔ لا انتہا چیزوں کا ایک دوسرے پر موقوف ہو کر موجود ہونا سلسلہ حدیث کہتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس قوم کا سلسلہ مشک برسانے والے گھنگریالے بال ہیں اور دور کا مسئلہ ہے، لیکن محبوب کے دور کا مسئلہ ہے، لیکن محبوب کے دور کا۔ اگر کوئی تجھ سے تھیلی کا مسئلہ پوچھے، کہہ دے اللہ تعالی کا خزانہ تھیلیوں میں نہیں سماتا ہے۔ اگر خلا اور مبارات کی بات چل رہی ہو، برا نہ سمجھ، وہ بھی بخارا کی بات چل رہی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کسی چیز کا اپنے آپ پر موقوف ہونا، ایک چیز کا ایسی چیز پر موقوف ہونا جو خود اس چیز پر موقوف ہو۔ اگر کوئی یہ مسئلہ پوچھے کہ تھیلی کو امانت میں رکھتے وقت تھیلی کی رقم گن کر نہ دی تھی، واپسی کے وقت کی شکایت کر کے زیادہ رقم کا دعویٰ کرنے لگے، تو امانت رکھنے والا ذمہ دار ہوگا یا نہیں؟ مسائل فقیہ دریافت کرنے والے کو گول مول جواب دے دے کہ اللہ کے خزانے تھیلی میں نہیں سما سکتے ہیں اور اس کو ٹال دے۔ خلا یعنی عورت کا اپنے شوہر سے مال کے عوض میں جدائی کا مطالبہ کرنا۔ مبارات یعنی بیوی اور شوہر کی باہمی ناچاتی کی وجہ سے جدائی، یعنی اگر فقہ کے ظاہری مسائل پر بحث ہو رہی ہے تو بھی اس کو روحانی احوال پر محمول کر لے۔ میاں بیوی کی جدائی کے مسئلے کو جسم اور روح کی جدائی کے معنی پہنا لے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہر چیز کا ذکر ایک خاصیت پیدا کرتا ہے، کیونکہ ہر صنعت ایک ماہیت رکھتی ہے۔ تو بخارا میں بہت سے ہنروں کو پہنچنے والا ہے،
جب خواری کے ساتھ رخ کرے گا تو اس کا فارغ التحصیل بنے گا۔ اس بخارا کو جانے والے کو علم کا اچھو نہ لگا تھا، اس نے بصیرت کے سورج پر نگاہ جما لی تھی۔ جس نے خلوت میں بصیرت کا راستہ پا لیا وہ علوم میں مہارت کا طلبگار نہیں ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہر چیز کا ذکر عاشق میں ایک خاصیت پیدا کرتا ہے اور اس سے عاشق بہت سے معنی اخذ کر لیتا ہے، کیونکہ ہر صفت ایک ماہیت رکھتی ہے اور اس سے عاشق اپنے مقصود کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ بہت سے اولیاء کے قصے مشہور ہیں کہ معمولی الفاظ سے جن کے بظاہر کوئی خاص معنی نہیں ہیں ان پر وجد کی کیفیت طاری ہوئی ہے۔ مشہور ہے با آواز دولاب مستی کنند، یعنی رہٹ کی آواز سے وجد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بخارا میں بہت سے علوم و ہنر ہیں جو تم سیکھ سکتے ہو، لیکن مکمل جب بنو گے کہ خواری جو لوازم عشق میں سے ہے اختیار کر لو۔ اس وکیل کو صرف علم الیقین کی فکر نہ تھی، بلکہ وہ مشاہدہ اور عین الیقین حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جس کو مشاہدہ حاصل ہو جاتا ہے وہ محض ذکر اسماء و صفات کا متمنی نہیں رہتا ہے۔ جس کو مشاہدہ حاصل ہو جاتا ہے اس کے لیے خبریں اور عقلی دلائل بیکار ہو جاتے ہیں۔ خبر کی بنسبت مشاہدہ سے حاصل ہونے والا علم قوی ہوتا ہے، اسی وجہ سے عوام پر دنیا کا غلبہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو دنیا کا مشاہدہ حاصل ہے اور آخرت کا علم محض خبروں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو روح کے حسن کا ہم پیالہ بن گیا اس کو خبروں اور علم سے نفرت ہوتی ہے۔ آنکھوں سے دیکھ لینا عقل پر غالب ہوتا ہے، اس لیے دنیا عوام پر چھا جاتی ہے، کیونکہ وہ دنیا کو اصل اور حقیقت سمجھتے ہیں اور اس عالم کو ادھار سمجھتے ہیں۔ اس نوجوان کے قصے کی طرف واپس لوٹ، کیونکہ وہ صدر جہاں کے غم سے کمزور ہو گیا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے روئے نہادن آن عاشق بسوئے بخارا، یعنی اس عاشق کا بخارا کی جانب رخ کرنا۔ اس خون بہانے والے عاشق نے رخ کیا جلتے ہوئے دل کے ساتھ بخارا کی جانب تیزی سے۔ جنگل کا ریت اس کے لیے ریشمین کپڑے کی طرح تھا، جیہوں کا پانی اس کے سامنے تالاب کی طرح تھا، وہ جنگل اس کے سامنے چمن کی طرح تھا، وہ مسرت سے پھول چننے والے کی طرح گرتا تھا۔ قند اگرچہ سمرقند میں ہے لیکن اس کے ہونٹوں نے بخارا سے حاصل کی، وہی اس کا مذہب ہو گیا۔ اے بخارا، تو عقل بڑھانے والا تھا لیکن تو نے مجھ سے عقل اور دین چھین لیا۔ میں 14ویں رات کے چاند کو تلاش کرتا ہوں، اسی وجہ سے میں ہلال جیسا ہو گیا ہوں۔ ان جوتیوں کی صف میں صدر کو تلاش کر رہا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کو بخارا کے قند کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ عاشق بخارا کو خطاب کرتا ہے۔ ہلال یعنی پہلی رات کا چاند جو کمزوری میں ضرب المثل ہے۔ میری جگہ تو جوتیوں کی صف میں ہے اور صدر جہاں کا مقام بلند ہے، تو وصال کی نیت مشکل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب اس نے اس بخارا کے اطراف کو دیکھا غم کی سیاہی میں سفیدی نمودار ہو گئی،
تھوڑی دیر وہ لمبا اور بے ہوش پڑا رہا، اس کی عقل اسرار کے باغیچہ میں پرواز کر گئی۔ لوگوں نے اس کے منہ پر اور سر پر عرق گلاب چھڑکا، وہ لوگ عشق کے گلاب سے بے خبر تھے۔ اس نے ایک مخفی باغ دیکھا تھا، عشق کی غارت گری نے اس کو اپنے آپ سے جدا کر دیا تھا۔ وہ ٹھٹرا ہوا، اس بات کے لائق نہیں ہے، تو شکر سے وابستہ نہیں ہے اگرچہ تو گنا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بے ہوش کو ہوش میں لانے کے لیے عرق گلاب چھڑکا جاتا ہے۔ لوگوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ عرض کی بے ہوشی نہیں ہے بلکہ عشق کی بے ہوشی ہے۔ یہ بے ہوشی تو معشوق کی خوشبو سے رفع ہوتی ہے، نہ کہ عرق گلاب سے۔ اس کو عشق کے حملہ نے بے ہوش بنا دیا تھا۔ مولانا مخاطب کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ تجھ میں بے ہوشی کے راز سے واقفیت کی قابلیت نہیں ہے، تو بظاہر انسان ہے لیکن تجھ میں انس کا مادہ نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عقل کا سامان تیرے ساتھ ہے اور تو صاحب عقل ہے، کیونکہ تو ان لشکروں سے جن کو تم نے نہیں دیکھا غافل ہے۔ اس بات کا خاتمہ نہیں ہے، تیزی سے چل تاکہ وہ جوان بخارا کی جانب روانہ ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تو اپنی عقل پر بھروسہ کرتا ہے اور اسرار غیبی سے غافل ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور اس نے وہ لشکر اتارا جس کو تم نہیں دیکھتے تھے۔ یہ اگرچہ فرشتوں کی جماعت کے بارے میں فرمایا گیا ہے، لیکن مولانا رحمۃ اللہ علیہ اس سے لشکر عشق مراد لیتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در آمدن عاشق لا ابالی، در بخارا او تحذیر کردن دوستاں او را اس پیدا شدن، یعنی اس بے نیاز عاشق کا بخارا میں آنا اور دوستوں کا اس کو نمودار ہونے سے ڈرانا۔ وہ خوش بخارا میں آ گیا، اپنے معشوق کے شہر اور دارالامن میں، اس مست کی طرح جو آسمان پر پرواز کرے، چاند اس سے بغلگیر ہو اور کہے کہ تو بھی بغلگیر ہو۔ جس نے بھی اس کو بخارا میں دیکھا کہا اٹھ جا، ظاہر ہونے سے پہلے مت بیٹھ، بھاگ جا، کیونکہ وہ غضبناک بادشاہ تجھے تلاش کر رہا ہے تاکہ تیری جان سے 10 سالہ انتقام لے۔ خدا کے لیے اپنے خون کے درپے نہ ہو، اپنے دم کرنے اور منتر پر بھروسہ نہ کر۔ تو صدر جہاں کا کوتوال تھا اور عقل مند تھا، تو معتمد تھا، استاد و انجینئر تھا، تو اس کا مشیر بھی تھا اور باعزت بھی تھا۔ ایک قصور میں تو متہم ہو گیا، تو نے غداری کی اور سزا سے بھاگ گیا، تو بچ گیا تھا، پھر کیوں آپ پھنسا؟ تو 100 تدبیروں سے مصیبت سے بھاگ نکلا تھا، تجھے یہاں بے وقوفی یا موت لائی ہے۔ اے وہ کہ تیری عقل اتاروں پر نکتہ چینی کرتی ہے، عقل اور عقل مند کو قضا احمق بنا دیتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی سزا سے بچ کر بھاگ گیا تھا، اب تجھے بے وقوفی یا موت کھینچ لائی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو وہ منحوس خرگوش ہے جو شیر کی جستجو کرے، تیری ذہانت اور عقل اور چالاکی کہاں گئی؟ قضا کے سینکڑوں ہیلے ہیں، فرمایا ہے اذا جاء القضاء ضاق الفضا، یعنی جب قضا آتی ہے تو فضا تنگ ہو جاتی ہے۔
دائیں بائیں سینکڑوں راستے اور بچاؤ کی جگہیں ہوتی ہیں، قضا سے بندھ جاتا ہے خواہ اژدہا ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جو خرگوش شیر کی جستجو کرے تو وہ اپنی موت کو تلاش کرتا ہے۔ اذا جاء القضا ضاق الفضا، یہ حدیث نہیں ہے، کسی کا مقولہ ہے کہ جب قضا آتی ہے تو بھاگنے کا موقع نہیں رہتا، فضا تنگ ہو جاتی ہے۔ اژدہے کی جب موت آتی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے کسی نے اس کو باندھ دیا ہو۔ استسقاء کا مریض جس کی کبھی پیاس نہیں بجھتی، پانی پینا اس کے لیے سخت مضر ہوتا ہے، یعنی وہ پانی اس کو تباہ کرتا ہے اور مرض میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں پانی پینے سے پھول جاتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب گفتن عاشق عاذلاں او تہدید کنند گاں را، یعنی عاشق کا ملامت گروں اور ڈرانے والوں کو جواب دینا۔ اس نے کہا، میں استسقاء کا بیمار ہوں، پانی مجھے کھینچتا ہے، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ پانی ہی مجھے مار ڈالے گا۔ کوئی استسقاء کا بیمار پانی سے نہیں بھاگتا ہے، اگرچہ وہ اس کو 200 بار مزمحل اور تباہ کر دے۔ اگرچہ میرے ہاتھ اور پیٹ پھول جائیں، پانی کا عشق مجھ میں سے کم نہ ہوگا۔ جب اندرون کے بارے میں مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا، کاش میرے اندر سمندر جاری ہوتا۔ میرے پیٹ کی مشق کو کہہ دو کہ پانی کی موج سے پھٹ جائے، اگر میں مر گیا تو میری پاکیزہ موت ہوگی۔ میں جس جگہ نہر کا پانی دیکھتا ہوں مجھے رشک آتا ہے، کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ ہاتھ دف کی طرح اور پیٹ ڈھول کی طرح ہے، میں پھول کی طرح پانی کے عشق کا ڈھول پیٹ رہا ہوں۔ اگر وہ روح الامین میرا خون بہا دے، میں زمین کی طرح گھونٹ گھونٹ خون پی جاؤں۔ میں زمین اور پیٹ کے بچے کی طرح خون پینے والا ہوں، جب سے میں عاشق ہوا ہوں میرا یہی کام ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس مریض سے اگر باطن کا احوال دریافت کرو تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش پیٹ میں دریا جاری ہوتا۔ استسقاء کی بیماری میں ہاتھ اور پیٹ وغیرہ پھول جاتے ہیں۔ پھول کی تر و تازگی پانی سے ہے تو گویا وہ پانی کا عاشق ہے۔ روح الامین اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں، لیکن یہاں محبوب صدر جہاں مراد ہے۔ زمین اور پیٹ کا بچہ خون پیتا ہے، عاشق بھی خون جگر پیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، میں رات کو آگ میں دیگ کی طرح جوش مارتا ہوں، دن سے رات تک ریت کی طرح خون پیتا ہوں۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے مکر برپا کیا، میں نے اس کے غصہ اور مقصد سے گریز کیا۔ کہہ دے میری مست جان پر اپنا غصہ جاری کر دے۔ وہ عید قربان ہے اور عاشق بھینس ہے۔ گائے اگر سوتی ہے اور اگر کوئی چیز کھاتی ہے، عید اور ذبح کے لیے وہ پرورش پاتی ہے۔ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے سمجھ جس نے جان عطا کی، میرا جز جز ہر آزاد کا حشر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے قربان شدہ تھی، اس کا معمولی جز مقتول کی زندگی تھی۔ اس کی چوٹ سے مردہ جگہ سے اٹھ گیا، اس کو اس کے باس سے مارو۔ اضربوا بعدہا کے حکم کے مطابق اے میرے بزرگوں اس گائے کو ذبح کر دو اگر تم نظری روحوں کی زندگی چاہتے ہو۔
میں جمادیت سے مرا اور نباتی بن گیا، اور نباتیت سے مرا حیوان بن گیا، میں حیوانیت سے مرا اور آدمی بن گیا، تو میں کیا ڈروں، میں مرنے سے کب گھٹا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، میں اپنے محبوب صدر جہاں سے بھاگ جانے پر شرمندہ ہوں۔ محبوب سے کہہ دو کہ میرے اوپر اپنا غصہ اتار لے۔ گائے کا خواب و خور سب عید قرباں میں قربان ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ گاؤے موسیٰ علیہ السلام، قرآن پاک کے اس قصہ کی طرف اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے گائے ذبح کر کے اس کا کچھ حصہ مقتول پر مارا تھا تو وہ مقتول زندہ ہو گیا تھا، لہٰذا میرے مرنے کو موت نہ سمجھو، وہ تو دوسروں کی زندگی ہے۔ اسی طرح میں مقتول ہو کر ہر عاشق کی حیات کا سبب بنوں گا۔ قرآن میں ہے فَقُلْنَا اضْرِبُوا بِبَعْضِهَا، یعنی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مقتول کو اس گائے کے باز سے مارو۔ اب وہ عاشق تعلیم دیتا ہے کہ تم جسم کو جو بمنزلہ گائے کے ہے مجاہدات کے ذریعے فنا کر دو تو تمہاری نظری روحیں جو اس کے ذریعے غیر محسوس ہیں زندہ ہو جائیں گی۔ از جمادی عاشق جسم کے تغیرات بتا کر اس کا فانی ہونا ثابت کرتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ فانی کی فنا سے گھبرانا لغو بات ہے۔ انسانی جسم کے تغیرات یہ ہیں کہ اس کی ساخت اس طرح ہوتی ہے کہ نباتات اپنی غذا جمادات سے حاصل کرتی ہے تو وہ اجزاء اپنی جمادیت چھوڑ کر نباتیت اختیار کر لیتے ہیں، پھر حیوان اپنی غذا نباتات سے حاصل کرتا ہے تو وہ اجزائے نباتات اپنی نباتیت چھوڑ کر حیوانیت اختیار کر لیتے ہیں، پھر انسان اپنی غذا اجزائے حیوانی سے حاصل کرتا ہے، وہ اجزائے حیوانی اپنی حیوانیت چھوڑ کر جسم انسانی بن جاتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، دوسری مرتبہ میں بشریت سے فنا ہو جاؤں گا تاکہ فرشتوں میں ہو کر بالوں پر نکالوں، فرشتے سے بھی مجھے نہر کو کودنا چاہیے، کیونکہ بجز اس کی ذات کے ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ۔ دوسری مرتبہ ملکیت سے میں قربان ہوں گا، وہ جو عقل میں نہیں آ سکتا وہ ہو جاؤں گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب انسان مرتا ہے تو یا مادی جسم مثالی بن جاتا ہے اور وہ انسان ملائکہ کی صف میں آ جاتا ہے، پھر مجھے ملکیت کو بھی ختم کرنا ہے کیونکہ وہ بھی فانی ہے، اور عدم اضافی اختیار کر کے بحر وحدت میں شامل ہو جانا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، پھر عدم بن جاؤں گا، عدم ارغنون یعنی باجے کی طرح مجھ سے کہتا ہے کہ ہم سب اس کی طرف کو لوٹنے والے ہیں، ان الیہ راجعون۔ موت کو سمجھ لے کیونکہ تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ آب حیات تاریکی میں پوشیدہ ہے، نیلوفر کی طرح اس نہر کے کنارے پر اگ جا، استسقاء کے مریض کی طرح پانی کا حریص اور تلاش کرنے والا۔ اس کی موت پانی ہے اور وہ پانی کا جویاں ہے، اس کو پیتا ہے اور اللہ زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ اے بھیگے ہوئے نمدے والے ٹھٹرے ہوئے عاشق کہ وہ جان کے ڈر سے محبوب سے بھاگتا ہے، اے زمانہ کے لیے باعث ذلت اس کے عشق کی تلوار کی جانب لاکھوں جانوں کو تالیاں بجاتا ہوا دیکھ۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ارغنون ایک باجا کا نام ہے جس کا موجد افلاطون ہے۔ موت بمنزلہ اس تاریکی کے ہے جس کو عبور کر کے آب حیات حاصل ہوتا ہے۔ نیلوفر گھاس دریا کے کنارے پر پیدا ہوتی ہے اور وہ پانی کی بہت حریص ہوتی ہے۔ استسقاء کا مریض پانی کا حریص ہوتا ہے اور وہی پانی اس کی موت کا سبب بنتا ہے۔ اے عاشق، تو عشق کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر جان کے ڈر سے محبوب سے بھاگتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ لاکھوں عاشقوں کی جانیں خوشی میں اس کی تیغ عشق کے سامنے تالیاں بجا رہی ہیں اور مرنے کی مشتاق ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے زمانہ کے لیے باعث ذلت اس کے عشق کی تلوار کی جانب لاکھوں جانوں کو تالیاں بجاتا ہوا دیکھ، تو نے نہر دیکھ لی ہے، پیالہ نہر میں بہا دے، پانی نہر سے کب گریز کرتا ہے، پیالے کا پانی جب نہر کے پانی میں مل جاتا ہے اس میں فنا ہو جاتا ہے۔ اس کا وصف فانی اور اس کی ذات باقی بن جاتی ہے، اس کے بعد نہ وہ گھٹتا ہے نہ بدصورت بنتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب دریائے احدیت نظر آ جائے، اپنے قطرہ حیات کو اس میں ڈال دے تو اس کو اپنا تشخص ختم ہو جائے گا، تو اس کا اپنا تشخص ختم ہو جائے گا اور وہ باقی ببقائے حق ہو جائے گا، پھر اس میں نہ کمی آئے گی نہ کوئی تغیر پیدا ہوگا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رسیدن آن عاشق بمعشوق چون دست از جاں بشست، یعنی عاشق کا معشوق کے پاس پہنچنا جبکہ اس نے جان سے ہاتھ دھو لیے۔ اس نے اپنے آپ کو اس کے کھجور کے درخت پر لٹکا دیا اس معذرت میں کہ میں اس سے بھاگا تھا، سر اور چہرے کے بل سجدے کرتا ہوا گیند کی طرح پرنم آنکھوں کے ساتھ اس صدر جہاں کی طرف روانہ ہو گیا۔ زعفرانی چہرے پر آنسو بہاتا ہوا وہ بے دل صدر جہاں کی جانب چلا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے چونکہ میں اس سے بھاگا تھا اب اس کے قد پر قربان ہو جاؤں گا۔ وہ گیند کی طرح لڑکتا ہوا روتا ہوا صدر جہاں کی جانب روانہ ہوا۔ فراق میں اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کفن بھی اور تلوار بھی اس کے ہاتھ میں، کیونکہ وہ اس کا عاشق اور متوالا تھا۔ تمام لوگ سروں کو اوپر کیے ہوئے منتظر تھے کہ وہ اس کو جلائے گا یا اس کو پھانسی دے گا۔ اب اس پورے احمق کے ساتھ صدر جہاں وہ کرے گا جو زمانہ کسی بدبخت سے کرتا ہے۔ اس نے پروانے کی طرح چنگاریوں کو نور سمجھا، بے وقوفوں کی طرح گرا اور جان کھو دی، لیکن عشق کی شمع اس شمع کی طرح نہیں ہے، روشن در روشن ہے، وہ آگ کی شمعوں کے بالعکس ہے، آگ نظر آتی ہے اور سراپا خوشی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی مرنے کی پوری تیاری کر لی تھی۔ صدر جہاں اس کو کس قسم کی سزا دے گا، اب اس کو ایسی سزا ملے گی جو زمانہ کسی بدبخت کو دیتا ہے۔ تماشائی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ احمق بھی پروانے کی طرح نار کو نور سمجھا، لیکن ان کا یہ سمجھنا غلط تھا۔ وہ شمع عشق کو معمولی شمع سمجھ رہے تھے جس کی نار نور نظر آتی ہے۔ معمولی شمع پر قربان ہونے سے سوزش پیدا ہوتی ہے۔
اس شمع پر قربان ہونا مجسم خوشی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے صفت کردن عام مسجد کے مہمان کش بود او عاشق مرگ جوئے لاؤبالی کے درا مسجد مہمان شد، یعنی اس مسجد کی بات جو مہمان کو مار ڈالتی تھی اور اس لاپرواہ موت کی جستجو کرنے والے مہمان کا بیان۔ اے نیک خصلت ایک قصہ سن، رے شہر کے کنارے پر ایک مسجد تھی، کوئی شخص رات کو اس میں نہ سوتا کہ ڈر کی وجہ سے اس رات میں اس کے بچے یتیم نہ ہو جاتے۔ جو بے خبر اندھے کی طرح اس میں چلا گیا، صبح ہوتے وہ ستاروں کی طرح قبر میں چلا گیا، اپنے آپ کو اس سے اچھی طرح باخبر کر لے۔ صبح ہو گئی، نیند کو مختصر کر، ہر شخص کہتا کہ بدمزاج پریاں ہیں، اس میں مہمان کو کند تلوار سے مار ڈالنے والی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مسجد کے واقعہ سے مولانا سمجھاتے ہیں کہ عوام جس چیز کو ہلاکت کا سبب سمجھتے ہیں وہ کامیابیوں کا سبب ہوتی ہے۔ رے یہ وہی شہر ہے جس کی طرف منسوب ہو کر امام فخر الدین رازی کہلاتے تھے۔ جو بھی سوتا اس مسجد میں اس کے بچے یتیم ہو جاتے۔ مخاطب کو نصیحت ہے کہ اس کہانی سے عبرت حاصل کر لے۔ صبح قیامت نزدیک ہے، خواب غفلت سے بیدار ہو جا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کوئی کہتا کہ جادو اور طلسم ہے جو جان اور جسم کے دشمن کی طرح گھات میں رہتا ہے، دوسرا کہتا کہ کھلا اعلان لگا دے اس کے دروازے پر کہ اے مہمان یہاں نہ ٹھہر، اگر تو جان بچانی چاہتا ہے یہاں رات کو نہ سونا ورنہ اس جگہ موت تجھ پر گھات لگائے گی۔ ایک کہتا کہ رات کو تالا لگا دو، کوئی انجان آئے تو تم داخل نہ ہونے دو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کوئی کہتا مسجد میں کوئی جادو ہے جو مار ڈالتا ہے، یعنی مسجد کے متولی کو کہتا کہ اس مسجد پر رات کو سونے کی ممانعت کا اعلان لگا دے۔ کسی کی یہ رائے ہوتی کہ مسجد پر تالا ڈال دو۔ اس مہمان نے دل میں یہ سوچا کہ اگر مر بھی گیا تو صرف اتنا نقصان ہے جیسا کہ خزانے میں سے ایک حبہ ضائع ہو جائے۔ انسان کا جسم مجموعہ میں بمنزلہ حبہ کے ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے آمدن مہمان درا مسجد، یعنی ایک مہمان کا مسجد میں آنا۔ حتیٰ کہ ایک مہمان رات کو آ گیا جس نے وہ عجیب شہرت سنی تھی، امتحان کے لیے وہ آزما رہا تھا کیونکہ وہ بہت بہادر اور جاں باز تھا۔ اس نے کہا میں سر اور میدہ کو کب سمجھتا ہوں، فرض کر لے خزانہ سے ایک حبہ ضائع ہو گیا، جسم کی صورت کو کہہ دے چلی جائے اور میں کون ہوں، صورت کی کمی نہ ہوگی جب میں باقی ہوں۔ جب میں اللہ تعالی کی مہربانی سے نفخت تھا، میں اللہ تعالی کی پھونک ہوں گا بدن کی بانسری سے علیحدہ، جب تک کہ اس کے سور کی آواز اس طرف نہ آئے، حتیٰ کہ وہ جوہر تنگ سیپ سے رہائی پائے۔ جبکہ اس نے فرمایا ہے تمنوا الموت، یعنی موت کی تمنا کرو اے سچو، میں سچا ہوں، اس فرمان پر جان نثار کر دوں گا۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اگر جسم ہلاک بھی ہو جائے تو کیا مذائقہ ہے، اصل تو روح ہے جو باقی رہے گی۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یعنی آدم میں نے اپنی روح پھونک دی۔ تو اگر جسم فنا بھی ہو گیا تو اللہ کی پھونک باقی رہے گی، یعنی میں جسم سے جدا ہو کر صرف نفخ حق رہوں گا جب تک کہ اس کے سور کا نفخہ اس عالم میں نہ آئے گا۔ جب نفخہ سور ہوگا تب پھر وہ نفخ حق میرے نائے تن سے وابستہ ہو جائے گا۔ میں نفخ حق کو تن سے اس لیے جدا رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ اس گوہر نفخ حق کے لیے یہ صدف جسم تنگ ہے۔ قرآن پاک میں یہود کو خطاب کر کے فرمایا گیا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو۔ یہود چونکہ دعوے میں جھوٹے تھے اس لیے انہوں نے تمنا نہ کی۔ میں اللہ کی محبت اور ولایت میں سچا ہوں لہٰذا موت کا متمنی ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے ملامت اہل مسجد مہمان عاشق را از شب خفتن در آنجا او تہدید کردن، یعنی مسجد والوں کا عاشق کو رات میں اس جگہ پر سونے میں ملامت کرنا اور ڈرانا۔ لوگوں نے اس سے کہا خبردار یہاں نہ سونا تاکہ جان نکالنے والا تجھے کھلی کی طرح نہ کوٹے، اس لیے کہ تو مسافر ہے اور تو حالت نہیں جانتا ہے۔ اس جگہ جو سویا ہے اس پر زوال آیا ہے، اتفاقاً نہیں ہے، یہ ہم نے بہت سی مرتبہ دیکھا ہے۔ سب عقل مندوں نے وہ مسجد جس کا ایک رات مسکن بنی ہے اس کو آدھی رات میں قاتل موت آئی ہے۔ 1 سے 500 تک ہم نے یہ دیکھا ہے، نہ کہ تقلیداً ہم نے کسی سے سنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الدین النصیحہ یعنی دین خیر خواہی ہے فرمایا ہے۔ خیر خواہی لغت میں خیانت کی ضد ہے، یہ خیر خواہی دوستی میں سچائی ہے، خود غرضی میں خیانت اور کتا پن ہے۔ یہ نصیحت بغیر خیانت کے دوستی کی وجہ سے ہم تجھے کر رہے ہیں، عقل اور انصاف سے روگدانی نہ کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہلاہل چین میں ایک پہاڑ ہے جس میں ایک گھاس اگتی ہے جو قاتل زہر ہے، پھر ہلاہل مطلقاً قاتل زہر اور قاتل کے معنی میں آنے لگا ہے، یعنی اس مسجد میں سونے والے کا مرنا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب گفتن عاشق ناصحاں و ملامت گویاں را، یعنی عاشق کا نصیحت کرنے والوں اور ملامت گروں کو جواب دینا۔ اس نے کہا اے نصیحت کرنے والو، میں بغیر کسی ندامت کے زندگی کی دنیا سے پیٹ بھر چکا ہوں۔ میں بے حس زخم کو تلاش کرنے والا اور زخم کا خواہش مند ہوں۔ بے حس آدمی سے راہ زندگی میں عافیت کی تمنا نہ کر۔ میں وہ بے حس نہیں ہوں جو سامان تلاش کرے، میں وہ بے حس ہوں جو لاپرواہ موت کا تلاش کرنے والا ہے۔ میں وہ بے حس ہوں کہ بغیر زخم کے میرا جسم آرام نہیں پاتا ہے۔ میں عاشق ہوں، زخموں کے چکر کاٹتا ہوں، نہ وہ کہ جوہر دکان پر مارا مارا پھرے، بلکہ دنیا کو کود جائے اور کان پر پہنچ جائے۔ میں سرائے سے منتقل ہونا اور موت میرے لیے شیریں ہو گئی ہے،
اس سرائے سے منتقل ہونا اور موت میرے لیے شیریں ہو گئی ہے، جیسا کہ پرند کے لیے پنجرہ چھوڑنا اور اڑ جانا۔ وہ پنجرہ جو عین باغ میں ہے، پرند باغ اور درخت دیکھ رہا ہے، پرندوں کا جھنڈ باہر پنجرے کے چاروں طرف آزادی کے قصے خوشی سے پڑھ رہے ہیں۔ پنجرے کے اندر پرند کے لیے سبزہ زار کی وجہ سے نہ بھوک رہی نہ صبر و قرار رہا، اور ہر سوراخ سے سر باہر نکالتا ہے کہ شاید اس بیڑی کو پاؤں سے نکال دے۔ جب اس کا دل اور جان اس طرح باہر کی مشتاق ہو، اس پنجرے کا دروازہ کھلنا کیسا ہوگا؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کان سے یہاں مراد معرفت خداوندی کی کان ہے، یعنی اس دنیا سے منتقل ہونا، یعنی جس طرح سے پرند کو پنجرہ چھوڑ کر اڑ جانا شیریں ہوتا ہے۔ پرند کو پنجرے میں نہ دانا اچھا لگتا ہے، نہ اس کو صبر و قرار ہوتا ہے۔ جب پرند کا یہ حال ہو تو پنجرے کا دروازہ ٹوٹنے سے اس کو کس قدر خوشی ہوگی۔ البتہ وہ پرند جو پنجرے کے چاروں طرف بلیاں دیکھے تو وہ بے شک پنجرے ہی میں بند رہنا پسند کرے گا۔ جالینوس یونان کا مشہور حکیم ہے، چونکہ وہ محض علوم عقلیہ سے واقف تھا اور آخرت کا اس کو کوئی علم نہیں تھا، لہذا وہ دنیا میں جینے کا متمنی تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ پنجرے کے اس پرند کی طرح نہیں ہے جو غموں میں ہو اور اس کے ارد گرد بلیاں حلقہ کیے ہوئے ہوں۔ اس کو اس ڈر اور رنج میں کب ہوگی پنجرے سے باہر نکلنے کی آرزو۔ وہ چاہے گا کہ اس ناگوار زنبیل کی بجائے اس پنجرے کے چاروں طرف 100 پنجرے ہوں۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیان آن کا عشق جالینوس بری حیات دنیا بود کہ فن او ہم اینجا بقارمی آید و ہنر نور زیدہ است کہ در آن بازار بکار آید آنجا خود را بعوام یکساں می بیند والامر یومئذ للہ۔ یعنی اس کا بیان کہ جالینوس کا عشق اس دنیاوی زندگی پر اس وجہ سے تھا کہ اس کا فن اس جگہ کام آتا تھا اور اس نے وہ ہنر نہ اختیار کیا تھا جو اس بازار میں کام آئے، وہاں وہ اپنے آپ کو عوام کے برابر سمجھتا تھا اور حکم اس دن خدا کے لیے ہے۔ جیسا کہ حکیم جالینوس نے کہا، اس دنیا کی محبت اور مراد میں کہ میں راضی ہوں اگر آدھی جان بھی رہے تاکہ خچر کی دوبر سے دنیا کو دیکھوں۔ قطار میں اپنے چاروں طرف بلیاں دیکھتا ہے، اس کا پرند یعنی روح پرواز سے مایوس ہو گیا ہے، یا اس نے اس جہان کے علاوہ کو معدوم سمجھا ہے، اس نے عدم میں چھپا ہوا حشر نہیں دیکھا ہے۔ جیسا کہ پیٹ کا بچہ کہ اس کو کرم خداوندی باہر کو کھینچتا ہے، وہ پیٹ کی جانب پیچھے کو بھاگتا ہے، مہربانی اس کا رخ نکلنے کی جگہ کی طرف کرتی ہے، وہ ماں کی کمر میں ٹھکانہ بناتا ہے کہ میں اگر اس شہر سے قدم باہر رکھوں گا ہائے عجب پھر یہ جگہ نہ دیکھوں گا، یا اس گندے شہر میں کھڑکی ہوتی کہ میں رحم میں سے نظارہ کرتا، یا سوئی کے نقوے کے برابر میرے لیے راستہ ہوتا کہ رحم کے باہر کی چیزیں دیکھ لی جاتیں۔ وہ بھی دنیا سے اسی طرح غافل ہے، وہ جالینوس کی طرح نا واقف ہے۔ وہ نہیں سمجھتا کہ وہ رطوبتیں جو ہیں
وہ بیرونی دنیا کی مدد سے ہیں، جس طرح سے دنیا میں چاروں عنصر لامکان کے شہر سے سینکڑوں مددیں پاتے ہیں۔ اگر پنجرے پانی اور دانہ موجود ہے، اگر پنجرے میں پانی اور دانہ موجود ہے، وہ باغ اور میدان سے رونما ہوا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پیٹ کے بچے کی غذا جو رطوبتیں ہیں وہ ماں کی ان غذاؤں سے حاصل ہوئی ہیں جو باہر سے اسے حاصل ہوتی ہیں۔ لامکاں سے یہاں مراد عالم اسما یعنی عالم ملکوت ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ انبیاء کی جانیں باغ کو دیکھتی ہیں اس پنجرے سے منتقل اور غافل ہونے کے وقت، اس لیے وہ جالینوس اور دنیا سے بے نیاز ہیں، وہ چاند کی طرح آسمانوں پر روشن ہیں۔ اگر یہ بات جالینوس پر بہتان ہے تو میرا جواب جالینوس کے لیے نہیں ہے، پھر یہ اس کے لیے جواب ہے جس نے یہ کہا ہے، کیونکہ اس کا دل نور کا ساتھی نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انبیاء اور اولیاء دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے باغات کی سیر کر لیتے ہیں تو وہ جالینوس کی خواہش اور عالم سے بے نیاز اور فارغ البال ہیں، یعنی جو بات میں نے جالینوس کی نقل کی ہے، اگر وہ جھوٹ ہے تو میرا یہ کلام جالینوس کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ہے جو اس عقیدے کا ہے اور اس کا دل نور سے منور نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس جان کا پرند سوراخ ڈھونڈنے والا چوہا بن گیا جب اس نے بلیوں سے گھیر لو سنا، اسی لیے اس کی جان نے وطن اور ٹھکانہ دیکھا چوہے کی طرح اس دنیا کے سوراخ میں، اسی سوراخ میں اس نے تعمیر سازی کی، سوراخ کے مناسب عقل اختیار کی، وہ پیشے جو اس کے لیے اضافے میں اس سوراخ میں کام آئیں اس نے اختیار کیے، کیونکہ اس نے باہر نکلنے سے دل پھیر لیا اور بدن سے نجات کا راستہ بند ہو گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس کے دل میں نور نہیں ہے وہ ایسا چوہا ہے جس نے بلیوں کی آواز سن لی ہو اور بھٹ کی جستجو کرے، اسی لیے وہ اس دنیا کو پسند کرتا ہے جو چوہے کے بھٹ کی طرح ہے۔ وہ اس دنیا میں دنیا کے ہنر سیکھنے پر اور دنیا کو سنوارنے پر اکتفا کرتا ہے، وہ وہی پیشے اختیار کرتا ہے جو اس کی دنیا بنائے، چونکہ اس کو عالم آخرت کی طرف رغبت نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مکڑی اگر عنقا کا مزاج رکھتی، لو آپ سے خیمہ کب بلند کرتی۔ بلی نے اپنا پنجہ پنجرے میں ڈال دیا، اس کے پنجہ کا نام مرگی، سرسام اور پیچش ہے، چیچک اور کولنج اور مالی خولیا، سکتا اور سدا اور کوڑھ اور منہ کا ورم ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کی مثال مکڑی کی سی ہے جو اپنے لیے ایک جالا تنتی ہے، موت اپنے پنجے بصورت امراض اس سے وابستہ کرتی ہے۔ سرسام وہ مرض ہے جس میں دماغ پر ورم آ جاتا ہے اور مریض بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ کولنج آنتوں کا درد جو سدا بیٹھ جانے سے ہوتا ہے۔ مالی خولیا دیوانگی کی ایک قسم ہے۔ سکتا یعنی دماغی مریض ہے جس میں مریض بالکل مردے کی طرح ہو جاتا ہے۔ سدا یعنی آنتوں میں کسی چیز کا جم جانا۔ کوڑھ چہرے کا ورم جو خون کے جوش کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ موت بلی ہے اور مرض اس کا پنجہ ہے جو وہ پرند اور اس کے بالوں پر چلاتی ہے، وہ دوا کی جانب ادھر ادھر دوڑتا ہے۔ موت قاضی کی طرح ہے اور مرض گواہ ہے۔
گواہ قاضی کے پیادے کی طرح آیا ہے اور وہ تجھے عدالت میں بلاتا ہے، تو بچاؤ کے لیے اس سے مہلت مانگتا ہے۔ اگر اس نے مان لیا تو وہ مہلت ملی، ورنہ وہ کہے گا اٹھ جا۔ مہلت طلب کرنا دوا اور تدبیریں ہیں تاکہ تو جسم کے چیتھڑوں کو پیوند لگا لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ موت بلی ہے اور یہ امراض اس کے پنجے ہیں۔ موت فیصلہ کرتی ہے، بیماری کی نوعیت پر فیصلہ ہوتا ہے۔ موت امراض کے ذریعے اپنی طرف بلاتی ہے تو دوا کرنے کے لیے مہلت چاہتا ہے۔ اگر مرض نے مہلت دے دی تو دوا کے ذریعے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر اس نے مہلت نہ دی تو وہ فوراً موت کے سپرد کر دیتا ہے، یعنی اٹھ اور موت کی جانب چل۔ مرض کی وجہ سے جو تیرے بدن کو نقصان پہنچا ہے تو دوا کے ذریعے اس کو درست کرنا چاہتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، بالآخر وہ کسی صبح کو غضبناک ہو کر آتا ہے۔ آخر مہلت کتنی ہوگی، شرم کر اے حاسد، بادشاہ سے عذر خواہی کر لے، اس سے قبل کہ ایسا دن آئے اور جو اندھیرے میں گھوڑا دوڑاتا ہے اس نور سے یک لخت دل کو ہٹاتا ہے۔ وہ گواہ اور اس کے مقصد سے بھاگتا ہے، کیونکہ وہ گواہ اس کو موت کی طرف بلاتا ہے۔ اس کو ذلیل اور عاجز بنا کر اچانک پکڑ لیں گے، شرمندگی کی حالت میں اس کو قاضی کے سامنے کھینچ لے جائیں گے۔ اس کو چھوڑ اس شخص کی جانب چل جو اس رات کو مسجد میں مہمان بن کر آیا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مرض کا مقصود موت ہے، لیکن موت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ اب دوبارہ اس مسجد کے مہمان کا قصہ شروع کرتے ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔